بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقیل معین عنده تعالی وهو بالفعل فیختلف. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. امور معلومہ میں سے ایک امر کا واجب کرنا یہ صحیح اور واقع ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ واجب مخیر ہوتا ہے کہ بندے کو اختیار دیا گیا یہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے جون سا تو کر لے تیرا ذمہ فارغ ہے، جیسا کہ کفارے کے خصال ہیں، کفارہ قسم کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمارے نزدیک تو ہے کہ بھی ایجاب ایک امر کا، کیا امور معلومہ سے ایک امر کا ایجاب، یہ صحیح ہے. پہلا مذہب کہ واجب ایک ہے، وہ غیر معین ہے ان امور سے، جس کو مصنف نے فرمایا ایجاب امر من امور معلومہ. سمجھے ہی؟ یہ پہلا. پھر یہ دوسرا مذہب ہے وثانی کہ قیلا بعض نے کہا ہے کہ ایجاب بالجمیع ہے، کہ وہ سارے امور معلومہ جو ہے نا وہ سارے کیا ہیں؟ سارے واجب ہیں بندے پر، سب لازم ہے، تینوں کفارے. اور بعض کے فعل کے ساتھ ساکت ہو جائیں گے، بعض کے فعل کے ساتھ ساکت ہو جائیں گے. اگر مکلف سارے کر دے تو سارے واجبات کے ثواب کا مستحق ہوگا. اس کا رد کیا تھا کہ یہ فرع ہے کہ پہلے جمیع کا اجتماع جائز تو ہو، تو وہ جائز ہی نہیں ہے. جیسا کہ مستعدین ہیں امامت کبریٰ کے، تو ان میں سے ایک کو ہی صرف مقرر کر سکتے ہیں، سب کو نہیں، گناہگاری ہوگی. کہا تھا کہ اس کا جو قائل ہے وہ مشہور نہیں ہے، بعض نے کہا معتزلہ ہے. اب تیسرا مذہب دھیان کرے جی. تیسرا مذہب ہے کہ قسم والا کفارہ سامنے رکھو نا، تین چیزاں فکفارہ تو اللہ دے بندے ہو. تیسرا مذہب یہ ہے کہ امور معلومہ جو ہے نا جو بندے پر ان میں سے واجب ہے، واجب ایک ہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور بین اسطور لکھی ہمارے نزدیک مبہم ہے، ہمارے نزدیک اس کی تعیین ہوگی فعل کے ساتھ، کہ بندہ قسم توڑ کر جو کفارہ دے گا نا تو تعیین ہو جائے گی کہ اس بندے کے بارے میں جو اللہ کے علم میں کفارہ تھا وہ یہ تھا. جی اور یہ بات تو جانتے ہو نا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا قیامت تک کس نے قسم توڑنی ہے، کس نے کفارہ نہیں دینا، کس نے دینا ہے اور کس چیز کا دینا ہے. یہ ساری تقدیر تو پہلے ہے نا. تو اللہ کے بعض کہتے ہیں کہ وہ جو جو ہے نا وہ امر معلوم ایک امر وہ اللہ کے ہاں معین ہے، اللہ کے ہاں. ہمیں نہیں پتہ، ہم جب قسم توڑ کر کفارہ دیں گے تو اب تعین ہو جائے گا کہ میرے بارے میں اللہ کے علم میں جو تھا نا کفارہ وہ یہ ہے، وہ لہٰذا فیختلف، لہٰذا واجب مختلف ہو گیا. ہر ایک کی تقدیر میں جو کفارہ ہے اس کے لیے وہ واجب ہے، اس کے لیے مختلف ہو گیا.
سمجھے ہی آنکھوں کیا کہ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو امر معلوم ہے وہ معین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مبہم ہے ہمارے. نہیں وہ کہتے ہیں واجب ایک امر ہی ہے، سارے نہیں ہیں، ایک امر ہے، ایک امر ہے، لیکن وہ معین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہمارے اللہ کے ہاں وہ معین ہے، وہ کون سا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ مبہم ہے. اور اس کی تعیین ہوگی فعل. جب ہم فعل کریں گے کفارہ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے جو کفارہ دینا تھا اللہ کے علم میں جو معین تھا کہ میں نے یہ کفارہ دینا ہے وہ یہ ہے، لہذا کفارہ کیا ہو جائے گا، واجب مختلف ہو جائے گا، ایک نہیں رہے گا، واجب سنیں ایک نہیں رہے گا. اوپر باقی آشیت لکھے لہذا جو لائے گا اعتاق تو بس وہی واجب ہے اس پر، جو لائے گا اطعام تو اس پر یہی واجب ہے، جو لائے گا کسوہ تو اس پر یہی واجب ہے، جو وہ کفارہ دے گا نا وہ اسی پر وہی واجب ہے. جی تو اللہ کے علم میں یہی تھا کہ فلاں نے یہ کفارہ دینا ہے. آگے یہ حق حتیٰ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مذہب پر سوال ہے، رد ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہے نا کہ میرے اوپر کون واجب ہے. جب میں کروں گا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ اللہ کے علم میں میرے اوپر واجب تھا، لہذا میرے اوپر جو وجوب ہے وہ میرے فعل کے بعد پتہ چلے گا. حالانکہ وجوب پہلے ہوتا ہے فعل بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ وجوب ہوگا تو امتثال امر ہوگا. تو یہاں تو یہ لازم آ رہا ہے کہ فعل پہلے وجوب بعد میں، تو یہ تو غلط ہے. جی کیا کہ جی اس کا رد کیا گیا ہے کہ وجوب جو ہے نا واجب ہے کہ وہ فعل سے پہلے ہو. تو یہاں لازم آ رہا ہے کہ پہلے فعل ہوگا بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ مجھ پر، کیونکہ وجوب ہوتا ہے تو تب امتثال امر ہوتا ہے نا. ففہم ہوں ادھر دیکھو او دھیان ہو میرے ہو یارو. بسم اللہ الرحمن قیلا بعد نے کہا ہے کہ ہوا وہ واجب جو امر ہے معین ہے اندہ تعالی، اور وہ ہے کہ کرے گا اس کو بندہ وہ ہے، تو لہٰذا امر مختلف ہو گیا. وہ رد کیا گیا بائیں طور کہ وجوب واجب ہے کہ فعل سے پہلے ہو. شرن یہ بات واجب ہے کہ وجوب تاکہ امتثال امر ہو سکے. ففہم بس ثالث توجہ جی. تیسرا مذہب یہ ہے کہ واجب مخیر پہلے سمجھ لو نا. واجب مخیر کیڑا ہے بھی چند امور نے نہ بچو جیڑا ایک کر دے میں ٹھیک ہے تیرا ذمہ بری. انہوں نے واجب مخیر قسم والی عید جڑی وہ سامنے رکھ لو انہوں نے تو سمجھ آ جائے مسئلہ کہ واجب مخیر میں واجب جو ہے نا وہ احد امور متعددہ کا ایک ہی ہے جیسے کہ پہلا مذہب ہے، لیکن وہ جو ایک ہے نا وہ معین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور وہ کون ہے اللہ کے نزدیک جو معین ہے؟ وہ ہے کہ کرے گا اس کو بندہ. جس نے کرنا ہے نا اس کے بارے میں اللہ کے علم میں وہ معین ہے کہ اس پر یہ لازم ہے، اور وہ مبہم ہے بندے کے نزدیک قبل الفعل. قبل الفعل کیا ہے؟ وہ مبہم ہے کس کے نزدیک؟ فعل سے پہلے. تو متعین ہوگا بندے کے نزدیک بعد القدرت علیہ والفعل. جب بندہ تینوں میں سے کسی پر قدرت پائے گا اور بندہ وہ کرے گا
تو اب متعین ہو جائے گا کہ مجھ پر یہ واجب تھا. بھئی جس نے کپڑے دیے اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر یہ واجب تھا. جس نے کھانا کھلایا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر، جس نے غلام آزاد کیا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر یہ واجب تھا. اے شاباش. تو پس فیختلفو یعنی ہو گیا وہ امر واجب مبہم عند العبد، کیا ہو گیا وہ باعتبار اختلاف. بس بعض ان کے لائیں گے، بعض ان کے لائیں گے اندل، بعض لائیں گے اندل. لہذا نہیں ہے ولیس معنی کونی معیناً عند اللہ، نہیں ہے معنی اس کے معین ہونے کا اللہ کے نزدیک کہ ہر ایک مکلفین سے لائے گا ایک ہی امر معین ان امور سے. اللہ کے ہاں یہ معین کہ ہر ایک ہی لائے گا، بلکہ جب بھی لائے گا اس کو مکلف تو وہ معین ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. سنا جی کہ اس نے یہ کرنا ہے. ذوف بیان کیا ہے مصنف نے اس تعریف ثالث کا، کیونکہ تعریفیں چل رہی ہیں نا کہ بھئی وہ واجب کون ہے. تو ضعیف کیا ہے مصنف نے اس تعریف ثالث کو اپنے قول بردہ کے ساتھ کہ وجوب محض ہوتا ہے تاکہ امتثالے، یعنی حتیٰ کہ خوف کرے مکلف واجب کے ترک سے کہ شرعاً یہ مجھ پر لازم ہو گیا ہے تو میں نے نہ کیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، تاکہ وہ تیار کرے اپنے آپ کو امتثال بالواجب کے لیے. سنیں جی، منشا رد اور منشا اعتراض وہ قول ہے کہ تعیین عند العبد محض حاصل ہوتی ہے کب؟ والاتیان. اور وجوب محض متحقق ہوگا. پس اسی طرح وجوب بھی ثابت ہوگا فعل کے بعد، باوجود کہ ضروری ہے کہ ہو وجوب متعین قبل تاکہ اس کے ساتھ امتثال امر کر سکے. جی قال پھر مصنف رحمہ اللہ ان کا اپنی تعلیق یہاں لگائی ہے، کہا کہ جان اس بات کو کہ ان الوجوب، وجوب کس کو کہتے ہیں؟ وجوب طلب ہے، اور طلب محض ہوتی ہے قبل، اور محض تعیین اگر ہے علم باری تعالیٰ میں تو پس ففر الوجود، تو یہ وجود کی فرع ہے، اس لیے کہ علم تابع ہے معلوم کے یعنی موجود کے. ماتن کے قول ففہم میں اشارہ دقت المقام و اہمیت ہی وہ یہ ہے کہ یہ بنسبت اللہ تعالیٰ کے غیر کے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہوتا ہے قبل الوجوب بھی اور بعد بھی، اور ہوگا معلوم ہو تعالیٰ تابعاً لعلم ہی. جس طرح اللہ کو علم ہے نا کائنات میں اسی طرح ہونا ہے، اس کا خلاف نہیں ہونا. یہ تو معتزلیوں کا مذہب ہے کہ بندہ فعل کر لیتا ہے تو اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کرنا تھا. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم کے تابع ہے، جس طرح اللہ کا علم ہے اس طرح ہو رہا ہے. جی سنیں، اس طرح یہ نہیں ہے کہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا. کو سمجھ آئی جی. اور بعض نے کہا ہے کہ واجب معین ہے عند تعالیٰ اور مبہم عندنا، اور وہ یعنی وہ تعیین عندنا فعل کے ساتھ ہے، لہذا واجب مختلف ہو گیا. اور رد کیا گیا ہے بائیں طور کے وجوب واجب ہے یہ کہ ہو فعل سے پہلے تاکہ ہم امتثال کر سکیں، اور نام تاصل بھی ٹھیک ہے. فف ہم
اور بعض نے کہا ہے کہ واجب معین ہے عندہ تعالی اور وہ تعیین بالفعل ہے، بس مختلف ہو گیا واجب، اور رد کیا گیا کہیں تو کہ وجوب واجب ہے یہ کہ ہو فعل سے پہلے حتیٰ کہ امتثال کریں ہم فہم. وقیل معین لا یختلف لیکن یسقط به وبالآخر. صبر وہ پڑھو بھی میرے پہ کتاب کے حجت پہ جانا. چوتھا مذہب، چوتھی تعریف. بعض کہتے ہیں کہ واجب ایک ہی ہے، واجب اور وہ معین ہے اور وہ مختلف نہیں ہوتا. جی ہم تو کہتے ہیں نا ایک امر کو واجب کرنا امور معلومہ سے کوئی بھی ہو مطلقاً. چوتھا مذہب یہ ہے کہ واجب جو ہے نا امور معلومہ سے واجب معین ہے، واجب اور وہ مختلف نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے کون سی شے ان میں سے واجب ہے، سمجھا جی. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جو واجب ہے وہ کر دیں تب بھی واجب ساقط ہو جاتا ہے، جو باقی او کے ساتھ ذکر ہیں ان میں سے کوئی کر دیں تب بھی ساقط ہو جاتا ہے. اے فرق ہے. ہاں جی کیا جی. چوتھا مذہب یہ ہے کہ واجب صرف ایک ہی ہے اور وہ واجب معین ہے، واجب معین ہے نہیں مختلف ہوتا وہ، لیکن واجب ساقط ہو جاتا ہے بھی اس کے ساتھ جو واجب ہے اگر وہ کریں تب بھی ساقط ہو جائے گا، اور جو او کے بعد دوسرے ہیں اگر وہ کریں تب بھی ساقط ہو جائے گا. مثلا واجب ہے جی کہ غلام آزاد کرنا، معین یہی ہے، یہ واجب ہے معین ہے. لیکن بندہ غلام آزاد کرے تب بھی کفارہ ہو جائے گا، کھانا دے دے، کپڑے دے دے. اے چوتھا مذہب اے جی سمجھی ہو گل. اے شاباش سے اچھا آگے پڑھنا. بس ہمارے لیے دلیل ہے جواز عقلاً اور نص دال ہے اس پر. کیا کہ جی ہمارے نزدیک ہماری دلیل جواز عقلاً ہے اور نص دلالت کرتی ہے اس پر. جی پہلے مذہب میں ہونے تو دلیلاں شروع ہو گئی نے سنے ہی، اور پھر اگو کال دوجے دی دلیل چلے گئے پہلے انہیں سمجھ ایک منٹ اور ویکھنا کرے. وکیلا معین لا یختلف لیکن یسقط بہ وبالآخر. ادھر ویکھ مذہب رابع یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ امر واجب امور متعددہ سے واجب مخیر میں وہ امر جو واجب ہے وہ کیا ہے نہیں مختلف ہوتا. صرف فرق یہ ہے ساقط ہو جائے گا واجب امر معین کی ادائیگی کے ساتھ بھی اور وہ تین نے متعین ایک کی ہے. سنا جی بس دلیل اس پر کہ واجب مخیر میں امر واحد ہیں سارے نہیں ہیں. امر اس پر دلیل کیا ہے؟ جو ہمارا مذہب پہلا دھیان کریں جی کہ واجب دلیل ہماری اس پر کہ واجب مخیر میں صرف علی سبیل البدلیت للمجموع بندے پر یہ تینوں واجب ہیں لیکن علی سبیل البدلیت کہ یہ ہیں قسم کے کفارے، اس میں تو جو چاہتا ہے ادا کر تیرا ذمہ بھارے گئے. یہ ہیں قسم کے کفارے، ان میں سے ایک تجھ پر واجب ہے لا للتعیین، جو تو کر دے تیرا ذمہ فارغ ہے. دھیان کریں کہ بھئی علی سبیل
علی سبیل تعیین نہیں ہے، علی سبیل اور نہ کہ مجموع واجب نہیں ہے، سارے نہیں ہیں، وہ جو کہ نہ کہ مجموع جو ادا ہو جائے کس کے ساتھ، بھی واجب تو سارے ہیں لیکن ایک کر دیں گے تو سارے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ واجب ہی پہلے سے کیا ہے، ایک ہے، لیکن ہے کس طرح، تعیین نہیں ہے کہ ان میں سے جو تو کرے گا تیرا ذمہ فارغ ہے، ایک واجب ہے، سارے نہیں تجھ پر واجب۔ دھیان کریے یہ جو بات ہے نا کہ واجب مخیر میں واجب کتنے امر ہیں، ایک یار دو واجب ہے، ایک ہم پیچھے چلو گے، واجب مخیر میں جو واجب ہے وہ کتنے ہیں، امر واحد ہے امور متعددہ سے، لیکن ہے کس طرح، سارے واجب نہیں ہیں۔ اس پر دلیل جو ہے نا ہماری وہ امران ہے، لنا امران، ہمارے پاس دلیل اس بات پر کہ واجب کتنے ہیں امور متعددہ سے، لیکن اللہ ایک امر ہے، اس پر ہمارے لیے دلیل ایک دلیل عقلی ہے، ایک دلیل نقلی ہے۔ ہونو سمجھو، امل اول پس جواز عقلن ہے، کیا ہے، عقل گل آندھی ہے، کیویں، اس لیے کہ شارع نے گویا کہ یوں فرمایا کہ میں نے واجب کر دیے ہیں تم پر، واجب کر دیا تم پر ایک ان امور کا، میں نے اطعام کسوہ تحریر، اور یہ چند امور میں سے ایک کا واجب کرنا عقلاً جائز ہے۔ عقلاً یہ کیوں، اس لیے کہ ان امور کا، اس لیے کہ مصداق ان امور کا ایک، مصداق ان ایک، اس کا جو مصداق ہے وہ موجود فی الخارج ہے، ان تینوں افراد کے ضمن میں وہ خارج میں موجود ہے، سنا جی، اور مفہوم کلی متردد ہے تین افراد کے درمیان جو کہ ماخوذہ ہیں امور، تو یہ مفہوم کلی بھی اپنے افراد کے ضمن میں، تو لہذا اس کا مطالبہ جائز ہے، اس کا مطالبہ، یہ عقلی دلیل ہے جی۔ پھر سمجھو کہ بھئی عقلاً یہ بات جائز ہے کہ ایک شے واجب ہو غیر معین طور پر، اس لیے کہ شارع نے گویا کہ یوں فرمایا کہ میں نے تم پر واجب کیا ایک ان امور سے، یہ جو تین امور ہیں، اور یہ ایجاب جائز ہے، کیوں، اس لیے کہ ان امور کا جو ایک ہے، اس ایک کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے کہ کوئی نہیں ضمن میں، ان افراد کے ضمن میں، ان امور کے افراد کے ضمن میں موجود ہے، اور مفہوم کلی جو متردد ہے ان تینوں افراد کے درمیان، بے نہ بچو کوئی ایک دینا ہے، وہ بھی ماخوذ ہے کس سے، تو یہ مفہوم کلی بھی موجود ہے اپنے، لہذا اس کا مطالبہ جائز ہے۔ ثانی نص، کیونکہ نص دلالت کرتی ہے اس پر بھی، کیویں، کیونکہ امور ثلاثہ ذکر کیے گئے ہیں کلمہ، اور کلمہ او یہ آتا ہے 3-4 کے اندر آئے تو احد الامور کے لیے ہوتا ہے، 2 کے درمیان آئے تو احد یہ اس لیے ہوتا ہے، اور اگر ہوتا مطلوب مجموع تو پھر یہ قرآن پاک میں نص ہوتی واو کے ساتھ نہ کہ، تو پس نص بھی دلالت کرتی ہے اپنے ظاہر کے ساتھ اللہ وقوع ما جب واضح ہو لکھلو، جس کو عقل جائز رکھتی ہے نا کہ اتنوں میں سے ایک نص بھی دلالت کرتی ہے جی، سمجھیے۔ بیٹا جی یہ 3 سوٹ پڑے، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے، لے لیں۔ ایتھے کو گل ہے کو پریشانی کی بھی ایک ہی آکھیا گیا ہے جی، عقلاً جائز نہیں کیوں نہ جو کوئی بھی زندگی کنے کام نے یار،
بھئی جڑے انج آکھیدہ ہے کہ بھئی سارے نہیں اے 3 پہ نہیں ایک لینے جڑا مرضی پسند کر لیں جی جڑا مرضی پسند کرنا باجیو پنڈا جلے زمینہ بنتے ہیں تو جڑا جو تھوڑی جی فیاضی ہوندی اسے پا کے آندے نے دوجے پراؤں مثلا 2 ہون آندے نے یار اے 2 حصے نہیں تو جڑا پسند کر رکھنا ہی رکھ لا دوجا میرا تو یہ عقل جائز ہے کہ کوئی نہیں بھئی مکان 2 بنا کے دے گئے والد صاحب 2 بھرا نے جی تو ایک پھڈا پا بیٹھے انہوں کہ دوجا کہندا یار لڑنا اے 2 میں نہیں جیڑا تینوں پسند ہے تو رکھ لا دوجا میں لے لینا یہ عقل جائز ہے کہ کوئی نہیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 3 ہے ان میں سے تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو تمہارا ذمہ فارغ ہے جی سمجھی گل تو یہاں او آیا اسی لیے آیا کہ بھئی ان میں سے ایک ہے جی چل بھائی بعض نے کہا ہے معین ہے نہیں مختلف لیکن ساکت ہو جاتا ہے واجب ذمے سے اس کے لانے کے ساتھ اور دوسرے کے لانے کے ساتھ من کرنے سے اور بعض نے کہا ہے کہ معین ہے نہیں مختلف لیکن ساکت ہو جاتا ہے واجب ذمہ سے اس کے لانے کے ساتھ اور دوسرے جڑا واجب ہے لنا ہماری دلیل جواز عقلن ہے اور نس بھی دال ہے اس پر جی ہماری دلیل جواز عقلن ہے اور نس دال ہے اس پر اگے جی قالوا فی نفی التقدیر اولا غیر المعین مجبول ويستغيل وقوعه فلا يكلف به بس جو پہلا دوسرا مذہب تھا قائل ہیں بے ایجاب الجموع جمیع سکوت بے فعل البعض دوسرا مذہب پڑھا ہے کہ نہیں کہ سارے واجب ہیں لیکن اگر کوئی ایک کر دے گا نا تو ساکت ہو جائیں گے سارے واجب سارے ہی ہیں پہلے واجب تینوں ہیں تو تینوں جو کر دے گا باقی کیا ہو جائیں گے ان کی دلیل سمجھو بھئی واجب سارے ہیں اس پر دلیل ان کی وہ کہتے ہیں کہ اگر تخییر کی نفی کر دیں کیا کر دیں بھئی سارے واجب استغفر اللہ قالوا فی نفی تخییر کہ بھی تخییر کی نفی ہے سارے واجب ہیں اختیار نہیں ہے اس پر ان کی پہلی دلیل اب فرق ثانیہ بھی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہو نا کہ ان میں سے واجب ایک ہے ان میں سے تو یہ تو جو ایک ہے نا یہ تو معین نہیں ہے یہ تو غیر معین ہے کہ کون سا واجب ہے یہ تو پتہ ہے یہ 3 ہے لیکن ان میں سے کون سا ہے یہ کیا ہے تو لہذا یہ مجہول ہے اور جب جس پر عمل کرنا ہے وہ مجہول ہے تو پھر اس کا وقوع محال ہے پھر اس کا جب ہے ہی مجہول ہے تو وہ واقعہ کس طرح ہوگا تو جب اس کا وقوع محال ہے تو اس کے ساتھ کسی کو مکلف کس طرح کیا جا سکتا ہے اتھڑ ہاں جی شابہ جی اور کہا ہے انہوں نے جن نے قول کیا ہے ایجاب جمیع کے ساتھ جنہوں نے قول کیا کہ سارے واجب ہیں انہوں نے کہا کہ تخییر نہیں ٹھیک ہے بلکہ سارے واجب ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ اگر ایک کر دے گا تو باقی ساکت ہو جائیں گے انہوں نے دلیل دی ہے پہلی کہ غیر معین مجہول ہے اور محال ہے وقوع مجہول کا مجہول واقعہ نہیں ہو سکتا جب واقع نہیں ہو سکتا تو آپ مکلف نہیں بنانا چاہیے اس کے ساتھ مکلف نہیں بنایا جا سکتا اس کے ساتھ مکلف نہیں بنایا جا سکتا اچھا انہوں دیکھو ادلہ اس شخص کے جس نے کہا ہے کہ واجب مخیر میں جمیع معدہ ہیں جمیع جو ادا ہو جائیں گے بعض کے وہ کہتے ہیں تخییر کی نفی میں اولاً کہ بھئی غیر معین اگر تم کہو کہ ایک واجب ہے تو وہ تو معین نہیں ہے تخییر ہے تو تخییر اگر ہو تو پھر ایک ہوگا تو ایک وہ تو معین نہیں ہے کون سا ہے
تو جب معین نہیں ہے بلکہ مجہول ہے تو مجہول کا تو وقوع وہ ہے ہی شے مجہول تو واقعہ کی کرنی ہے، تو پھر اس کا مکلف کیسے کیا جائے گا؟ اچھا کل نہ باج پڑھنے شرح پڑھ لو منو ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کیے 3 ادلہ مذہب ثانی والوں کی جانب سے، سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے ادلہ؟ کن کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں یعنی قالو یعنی جو قائل ہیں بے ایجاب الجمی اور بنفی تخییر بین الجمع جمی والبعض میں تخییر کوئی نہیں ہے بلکہ سارے ہی واجب ہیں۔ اولاً وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک مبہم غیر معین، ایک وہ ہوتا ہے کہ لائے گا اس کو مکلف، جی سنیں جی، وہ کہ لائے گا اس کو مکلف، یہ ایک مبہم غیر معین وہ کہ لائے گا اس کو، یہ واجب مخیر، یہ تو حضرت مجہول ہیں، یہ تو اور مجہول کا تو کسی کو لا یکلف بہ احد، کسی کو مکلف نہیں کر سکتے، تو پس امور معلومہ کا ایک اس کے ساتھ کوئی بھی مکلف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تکلیف کسی شے کی فرع ہے تعیین کی اور مکلف بے کے علم کی، کہ اس کو پتہ تو ہو میں نے کرنا کیا ہے، سنا جی، مکلف بے کے، اور محض ہوگی تعیین اس کے فعل کے مکلف بے کے وجود کے، جیسا کہ اس کا علم بھی حاصل ہوگا اس کے، اور محال ہو جائے گا اس کا وقوع یعنی اس کا وجود قبل تعیین، لہذا محال کا کسی ایک کو مکلف نہیں کیا جا سکتا، منع کر کہا انہوں نے تخییر کی نفی میں۔ اور دوجے مذہب والیاں اولاً غیر معین مجہول ہے اور محال ہے وقوع غیر معین کا، پس نہیں مکلف کیا جائے گا غیر معین کے ساتھ، شاباش جی۔ اور کہا ہے نفی تخییر کی نفی میں اولاً غیر معین مجہول ہے اور محال ہے غیر معین کا وقوع، پس نہیں مکلف کیا جائے گا غیر معین کے ساتھ۔ قلنا انہ معلوم من حیث انہ واجب، صبر، ہم کہتے ہیں کہ وہ بعض وہ جو ہے نا وہ غیر معین مجہول نہیں ہے، وہ جو غیر معین ہے وہ مجہول نہیں ہے بلکہ وہ اس حیثیت سے کہ وہ واجب ہے۔ اے گل پتہ ہے کہ اے ساڑھے تینہ میں جو ایک گل تو معلوم ہے کہ بھئی یہ تو پتہ لگ گیا نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فلاکن یؤاخذکم بما عقدتم فکفارۃ، یہ تو پتہ لگ گیا کہ جڑی قسم جھوٹھی جنہ قسم پکی کر کے تروڑ دیتی ہے اس دا کفارہ ساڈے تے واجب ہے، کفارہ تے یہ گل تو معلوم ہو گئی۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ غیر معین مجہول نہیں ہے بلکہ معلوم ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ واجب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مفہوم الواحد من الثلاثہ، اور وہ 3 سے 1 کا مفہوم ہے، اور وہ 1 کا مفہوم ہے، بھی ایک ہے وہ 3 سے 1، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یار انہوں چھڑ دو جدو قرآن شریف پڑھنا تو ویسے جدو نہیں سی مسلم ثبوت شروع کی تھی یہ گل سمجھ آئی سی کہ نہیں بے کفارہ قسم دینا جگ واجب ہے، جٹ بندے نے سمجھاؤں دی کہ کوئی نہیں کی کہنا پھٹا پایا جی۔ اور چونکہ سارے بابے سن پھر السلام جی۔ اچھا خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو غیر معین ہے نا وہ مجہول نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ واجب ہے، اور وہ جو واجب ہے نا وہ امور ثلاثہ میں سے 1 کا مفہوم ہے، 1 کا اگے ویاقو بے وقوع 1 بس، لہٰذا وہ جو 1 ہے
وہ واقعہ ہو جائے گا کل واحد، ہر ایک کے وقوع کے ساتھ. وہ جو ایک ہے واقعہ ہو جائے گا ہر ایک کے وقوع کے ساتھ. ہر ایک کے وقوع کا مطلب ہے جون سا بھی کر دیں گے نا تو وہ ایک جو ہمارے ذمہ واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. کیا کہ جی اور واقعہ ہو جائے گا ایک ہر ایک کے وقوع کے ساتھ. بھئی یہ تو پھڑ کے لے آتے ہیں سیدھے راہ سے پھر اترات کر دیں گے. بھئی وہ جو ایک ہے نا وہ واقعہ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ ہر ایک کے. ان میں سے جون سا بھی کر دیں گے تو وہ جو ایک ہمارے ذمہ واجب تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ واقعہ ہو جائے گا. سنیں ہی ایشا بس اگے انما وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ صبر میں بسم اللہ ہاں وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ لَوْ كُلِّفَ بِإِطَاعِهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فِي الْخَارِجِ. محال کیا چیز ہے؟ محال یہ ہے کہ بندے کو مکلف کیا جائے کہ تینوں میں سے ایک غیر معین طور پر تو نے واقعہ کرنا ہے خارج میں. یعنی جیڑا بھی تو واقعہ جو خارج کرے ہو غیر معین ہو گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں سکتا. جیڑا بھی ہونا ہے وہ معین ہی ہونا ہے جی. یہ محال ہے. تو اس کا تو ہمیں شریعت نے مکلف ہی نہیں کیا. اس کا تو ہمیں کہ تم نے خارج میں جو بھی واقعہ کرنا ہے وہ خارج میں کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. تو یہ محال ہے. اس کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا جی. ہاں جی کیا کہ محض جو محال ہے نا کہ مکلف کیا جائے مولوی سہیل کو ان میں سے ایک کو واقعہ کرنا، لیکن کیا ہو وہ نہیں واقعہ کرنا ہے نا خارج میں وہ معین نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہ لگے بھی وہ کپڑے سان یا روزے ہے نا غلام سی یا توام سی اطعام سی پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ محال ہے. اس دا سانو شریعت نے کہ کیتا ہے ایشا بس. ہوں ویخ ادھر او دھیان ہوئے او کی دے گئے او عدلہ ان کے جی کلنا ہم کہتے ہیں پچھو ویکھنا کہ وہ کیا ہے من حیث و انہو اور وہ کون ہے؟ وہ ثلاثہ میں سے ایک کا مفہوم ہے اور واقعہ ہو جائے گا وہ ایک جڑا بھی کریں گے وہ خارج واقعہ ہو جائے گا. محض محال ہے اگر مکلف کیا جائے مولوی عبداللہ کو ایک کے واقعہ کرنے کے ساتھ وہ ایک خارج میں معین نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو کسی کے پاس کی بات نہیں. تو اس کا تو شریعت نے بسم اللہ او دیکھو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے ان کی دلیل سے اس دلیل سے بقول ہی کلنا سمجھا رہی ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وہ ایک بلکہ وہ معلوم ہے دو وجہ سے. وہ ان دو وجہ سمجھا جی دو وجہ سے. نمبر ایک من حیث و انہو واجب معلوم ہے حیثیت سے کہ وہ ایسا نو پتہ ہے بھی ساڑھے تو قسم دا کفارہ واجب ہے. سمجھا جی کہ ساڑھے تو قسم دا انہا بھی چو کفارہ واجب ہے اور ایک کے ہو ایسا نو کیے پتہ ہے جی. یعنی امور امر واحد مبم جو موصوف ہے کس کے ساتھ بے اینا تنہ بچو ایک ساڑھے ہوتے واجب ہے. اس اعتبار سے وہ ایک کیا ہے معلوم ہے. اور دوسرا وَمِنْ حَيْثُ هُوَ مفہوم الواحد اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک مفہوم ہے واحد کا ثلاثہ میں سے تین میں سے وہ ایک کا مفہوم ہے جو ہم پر واجب ہے. یعنی ہونا اس کا متصف اس بات کے ساتھ کہ وہ ایک ہے کس سے معلومہ میں سے ایک ہے آیت کے اندر جو تین ہیں جی. اور یہ نو علم کی کافی ہے اس ایک کے وقوع کے امکان میں اور ایک کے اتیان کے لیے. اور سمجھے ہی اور اشارہ کیا مصنف نے وجہ ثالث کی طرف علم سے بے قولی کہا کہ وہ یاقع واقعہ ہو جائے گا وہ ایک بے وقوع یعنی ممکن ہے وجود اس ایک کا اور لانا مکلف بے کا کل کے ضمن میں ممکن ہے
کیونکہ اگر لائے مکلف بکل ثلاثت تنے کر دے وے تو لائے گا ایک کون سے بھی، کیونکہ کل کا وجود مستلزم ہے اور بعض مستلزم ہے استحالہ وہ کہ ذکر کیا اس کو مستدل نے کہ اگر مکلف کیا جائے فاعل کو اس ایک کے واقعہ کرنے کا اور اس کے اتیان کا درا حال ہے کہ وہ کیا ہو ٹل خارج دے وے، خارج میں وہ غیر معین ہو، حالانکہ اس طرح تو بلکہ جانتا اس کو مکلف تین انواع کے ساتھ علم سے اور وہ موجود ہے خارج میں۔ او بلا تھی دے او اندہ مانا کرو کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کون، وہ واحد معلوم ہے اس حیثیت سے کہ وہ واجب ہے ایک گل، اور وہ ایک مفہوم ہے ایک کا تین سے دو گلا، اور واقعہ ہو جائے گا وہ ایک کل کے وقوع کے ساتھ۔ اگر کل واقعہ کر دے تو اس کے اندر وہ ایک کیا ہو جائے گا، خام خواہ واقعہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ اور محض اور کل نا کل واحد ہر ایک کے کرنے کے ساتھ جون سا بھی کر دے گا واجب ہو جائے گا جی، اور محض محال ہے وقوع اس کا، کس کا، اس ایک کا، اگر مکلف کیا جائے ان اشیاء میں سے ایک کے واقعہ کرنے کا درا حال کہ غیر معین ہو خارج میں، ایشا بس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک معلوم ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ واجب ہے، اور وہ ایک مفہوم ہے ایک کا تین سے، اور واقع ہوگا ایک وہ ایک ہر ایک کے وقوع کے ساتھ، اور محض محال ہے وقوع اس کا اگر مکلف کیا جائے اشیاء میں سے ایک کے واقعہ کرنے کے ساتھ درا حال کہ غیر معین ہو خارج میں، یعنی بھئی وہ اس حیثیت سے کہ وہ خارج میں غیر معین، یہ ممنوع ہے۔ ثانیاً کون الواجب احدہما والتخییر فیہ یتناقضان، دوسری دلیل ان کی جو کہتے ہیں واجب سارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہونا واجب ان کا امرین کا ایک، وہ تو تین نے نا صرف دو تے لے ہو کہ دو چیزیں ہوں ان میں سے ایک کا، اور ان میں پھر تخییر بھی ہو، ایک واجب بھی ہے تو پھر تھوڑا ٹل دے ہونا دماغ تے اے نا چو ایک جڑا ایک واجب ہے نا پھر وہی واجب ہے، پھر آخنا کہ تخییر بھی ہے، یہ یتناقضان نہیں ہے، یہ سمجھائیے بھئی واجب ایک کے کہنے مطلب یہی ہے دوجا نہیں ہے گا، تو پھر آخنا بھی تخییر بھی ہے تو ایک ہی ہے، اے متناقضان ہے۔ کیا کہ جی اصحاب مذہب ثانی کی دوسری دلیل تخییر کی نفی میں کہ ہونا واجب کا ان دونوں میں سے ایک، پہلے یہ ہے کہ واجب مثلا امور ثلاثہ نے کہتے ہیں دو رکھ لو، دو میں سے ایک واجب ہے، جڑا واجب ہے پھر وہی، اور تو کوئی نہیں، ظاہر واجب جو ہوئی ہے جی، پھر کہنا کہ تجھے اختیار ہے جون سا مرضی کر لے۔ مثلا جھٹکی مثال، اے دو جوڑے کپڑے نہیں اے لینے نہیں، پھر کہنا جڑا مرضی لے لو، ان دونوں باتوں میں تناقض ہے جی۔ سنیں جی اچھا جی، تے یہ مذہب پڑھ لو نا پھر جواب پڑھ دیں۔ اور ثانیاً بندے پہ کہ کوئی نہیں، ہونا واجب کا دو کا ایک اور اس میں تخییر، یہ کیا ہے نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے متناقض ہے۔ کہا ہے انہوں نے ثانیاً جمی کے ایجاب کی دلیل میں اور تخییر کی نفی میں کہ ہونا واجب کا دو میں سے یعنی ایک مبہم یا جمی بھی کون واجب ہے، اور پھر تخییر اس میں یہ دونوں یعنی فی وجوب ابہام احد الامور ثلاثہ کہ امور ثلاثہ میں سے ایک مبہم طور پر واجب ہے، اور پھر وفی وجوب الجمی شامل ذالک الواحد
پھر یہ کہنا ہے کہ ان میں سے جون سا مرضی کر لے تو مطلب ہے سارے واجب، تو ان میں کیا ہے؟ تناقض ہے جی، ان کا کو جواب دینا ہے جی، من کرنا۔ اور ثانیاً ہونا واجب کا امرین میں سے ایک کا، اور تخییر اس ایک میں، یہ متناقضان ہیں، کیونکہ تخییر تقاضا کر دیا تعدد کو، اور امر واحد جو ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک کہنا ہے میں ایک کیا، تخییر آندھی ہے دو نے چوکھے نے جی، ہاں جی۔ اور ثانیاً ہونا واجب کا ان دونوں امرین کا ایک، اور تخییر اس میں متناقض ہیں دونوں، یہ دونوں متناقض ہیں بھائی، ایک تقاضا کرتا ہے ایک ہے، متعدد نہیں ہے، تخییر تقاضا کرتی ہے کہ وہ متعدد ہے، ایک ہے، چوکھے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی۔ قلنا الواجب المبہم والمخیر فیہ المتعینات، بس ہم کہتے ہیں واجب ایک ہے اور وہ مبہم ہے، واجب اور مخیر اس میں متعینات ہیں، اختیار جو ہے نا اس ایک کے تعین میں ہے، واجب ایک ہی ہے، واجب اختیار کثیر میں سے ایک کے تعین میں ہے۔ یہ مثال ہے، اے تین جوڑے کپڑے نے تے تینوں ایک تیرا ہے، تعین میں تجھے اختیار ہے، ایک تعین میں تجھے اختیار ہے جی۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ وہ واجب ایک واجب مبہم ہی ہے، لیکن جو اختیار دیا گیا ہے نا اس میں، اور مخیر اس میں متعینات ہیں، اللہ تہی افراد ہو، اس ایک کے جو افراد ہیں نا وہ کپڑے بھی نہیں، وہ اطعام بھی ہو، وہ تحریر بھی ہو، انہاں میں جڑا مرضی تو متعین کر لا۔ سنیں اگے وذالک، بس اندرے جائز ہے، اے جائز ہے کہ بھی ایک متعدد میں سے ایک واجب ہے مبہم طور پر، اور مکلف کو یہ کہنا کہ تعین تو نے کرنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ عقلاً جائز ہے، اس میں کیا قباحت ہے جی؟ ہاں جی کیا کہ وذالک، اور یہ جائز ہے مثال دین دینی ہوندی وجوب احد النقیدین مع امکان کل منہما، دیکھ وہ یہ ہے کہ نقیزین جو ہے نا، کیا دھیان کریں جی، نقیزین وہ ہوتی ہیں نہ دونوں جمع ہو سکے نہ دونوں کا، ٹھیک ہے، نہ اچھا دونوں میں سے ایک پائی جائے گی، دونوں میں سے دوسری نہیں پائی جائے گی، دھیان کرنا ہے، جو ایک پائی جائے گی، اب ان میں سے مثلا دو، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں میں سے ایک ہوگی ایک نہیں ہوگی، ایک ہوگی ایک ان میں سے یہ ہے یہ نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا کہ دونوں میں سے ایک ہوگی اس وقت اس کا ہونا بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے، یہ اور یہ نہ ہو تو پائی تو ایک جائے گی، لیکن دوسری کا پایا جانے ممکن تھا نا، تب بھی تو تھا کہ نقیزین ہے جی، کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ جائز ہے کہ ایک چیز واجب ہوئے دوسری بھی ممکن ہوئے، کیا کہ جیسے نقیزین کے ایک کا وجوب باوجود ہے کہ امکان کل منہما، ہر ایک ممکن ہے، او وہ بھی جب دو نقیزیں ہیں ایک ہوتی ہے دوسری نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوں گی، تو ہر ایک کا پایا جانا بھی ممکن ہے اور ارتفاع بھی، تو جب دونوں میں دونوں چیزیں ہیں تو پھر ممکن تو ہوئی نا جی، ایک پائی گئی تو دوسرے کا بھی پایا جانا ممکن تو تھا نا، اب نہیں ہے نا، اگر اس کا ارتفاع ہو جائے دوسری پائی جائے گی، اے مطلب جس طرح اس کا ارتفاع ہوا ہے اس کا بھی تو ارتفاع ممکن ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ ہن دیکھ ادھر دھیان کریں جی، وہ پھر جواب دیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس سے اپنے قول قلنا کے ساتھ کہ واجب وہ واحد مبہم ہے، واجب اور مخیر اس میں وہ امور ثلاثہ متعینات ہیں، وہ تو متعین ہے نا، کتنے ہیں؟
کہ وہ بھی روڑا پہ گئے. وہ تو متعین ہے کہ صرف 3 ہے. تو مخیر جو ہے نا اس میں یعنی وہ امور ثلاثہ متعینات اس میں بندے کو اختیار ہے جی. اور یہ جائز ہے. اور یہ کہ 3 چیزیں ہوں ان میں سے ایک مبہم طور پر اس کی ہے, تینوں نہیں ہے, ایک ہے, لیکن تعین کا اختیار اسے دیا جائے تو اب یہ جائز ہے. جیسا کہ وجوب نقیضین کے ایک کا, کہ نقیضین کا ایک واجب ہوتا ہے باوجود امکان ہر ایک کے. جیسا کہ یہ کہ ضروری ہے, مثلا دیکھا جائے ضرور, جیسا کہ یہ کہ لا بدہ ضروری ہے زید کے وجود سے فقط یا اس کا عدم فقط. بزید یا موجود ہے صرف یا معدوم ہے صرف, حتیٰ کہ لازم آ جائے کیا, حتیٰ کہ نہ لازم ہے کیا ان کے جمع ہونے میں اور نہ ارتفاع نقیض ہے ان کے رفع میں. لیکن اس کے بھائی اگر آپ جتنی اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, اب آپ کا ہونا اللہ کے حکم سے جب تک زندگی ہے اس وقت تک ادھر زندہ رہنا آپ کا ضروری ہے. جب تک زندگی ہے, جب تک اللہ نے آپ کو رکھنا ہے تو اللہ کے امر سے اس وقت تک آپ کا رہنا ضروری ہے. معدوم ہونا محال ہے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے, ذاتی طور پر نہیں. یہ گل ٹھیک ہے. تو کیوں, جب آپ کا ہونا ضروری ہے تو اب نہ ہونا محال ہے, تاکہ نہ ہونا بھی اور نہ ہونا یہ دونوں اجتماع بھی نہ اور ارتفاع بھی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود کہ وجود 2 میں سے ایک کا وحدہ ہو یا عدم اس کا وحدہ ہو, یہ ممکن ہے کہ کوئی نہیں. بھئی جب زید ابھی وجود میں نہیں آیا تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. پس اسی طرح ایک مبہم وحدہ ہو یا کل جمی یہاں کیا ہے ممکن ہے جی, کہ لہذا ایک ہو اور اختیار جو ہے وہ متعینات کے اندر ہے کہ ان میں سے جو تو نے متعین کرنا ہے وہ تجھ پر واجب ہے. نہیں سمجھا؟ مانا کرو پھر دیکھو کھانے چپائی تجا. ہم کہتے ہیں واجب مبہم ہے اور مخیر اس میں متعینات ہیں, اور یہ جائز ہے. کیوں؟ لاختلاف الموضوع گل بکری بکری. جیسا کہ نقیضین کے ایک کا وجوب باوجود ممکن ہونے ہر ایک کے ان دونوں سے. جی ہم کہتے ہیں کہ واجب مبہم ہے اور مخیر اس میں متعینات ہیں اور یہ جائز ہے. جیسا کہ نقیضین کے ایک کا وجوب باوجود ممکن ہونے ہر ایک کے ان دونوں